اور پوری بنیاد صرف ایک چیز پر، اما کو فی باغیہ قتل کرے گا 28/12. او مولویوں تمہاری دکانیں بند کر دوں گا. 28/12 کا مطلب بتاؤ. 28/12 کا مطلب 28/12 کا مطلب اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ جو نہیں جنت و جہنم اس سے وابستہ ہیں، کہہ رہا ہے جنت و جہنم اس سے وابستہ ہیں. واہ، جنت و جہنم میں سوال ہوگا کہ کربلا کے بارے میں کیا تمہارا عقیدہ ہے، یہ اس کا ماننا ہے. آپ کسی سے پوچھ لو، عقل والے سے کسی سے بھی پوچھ لو، کیا جنت اور جہنم میں، کیا جانے سے پہلے یا قبر میں یا برزخ میں یا کسی اور جگہ، کوئی اور جگہ بھائی تو نکال لایا ہو نہیں کھوج کھاج کے تو وہاں بتا دے کہ پل صراط پر، کہ جہنم کے کنارے پر، کہ جنت کے درمیان میں، کہ جنت الفردوس میں، کہ جنت المعلا میں، کہیں پر کوئی سوال ایسا ہو. ہمارے مرزا صاحب جو ہے الٹیمیٹ، آپ ایک بات دیکھیں، مرزا صاحب کی اصل جو مار ہے نا وہ صرف دیوبندیوں پر ہے. بریلویوں کو بھی تعریف کر دے گا، بریلویوں کی بھی تعریف کر دے گا. کبھی دیوبندی کی تعریف نہیں سنی ہوگی اس کے منہ سے آج تک کی تاریخ میں. ایک بیان میں اپنے کہہ رہا تھا، ایک کلپ میں نے دیکھی، اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر حضور کے سامنے کسی انسان کی زندگی کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی انسان کی زندگی حضور کے سامنے کیسی ہو کسی مسلمان کی، تو بریلویوں کو دیکھیں. ان جیسی زندگی ہونی چاہیے. وہ عشق و محبت میں کیسے ڈوبے ہوئے ہیں، یہ بریلویوں کی زندگی ہے. اور حضور کے بعد کسی کی زندگی دیکھنا چاہتے ہیں تو اہل حدیث کی زندگی دیکھیں. بتائیے ہم غائب ہو گئے، ہم لوگ کہتے ہم کہاں ہیں، ہم ہیں کہ نہیں ہیں بھائی. یعنی دنیا کا سواد اعظم جو ہے وہ دیوبندی ہیں، یعنی اہل السنہ والجماعت. دیوبندی کا مطلب اہل السنہ والجماعت. اور ایسے بیوقوف بناتا ہے خوبصورت طریقے سے، اور پبلک بنتی میں یہی سوچتا ہوں، وہ جو 1866 کے اندر تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی ہے جی، تم تو 1866 میں آئے ہو. اور بریلی کے جو احمد رضا خان صاحب، انہوں نے جو ہے 1876 کے اندر بنیاد رکھی ہے وہ بریلوی مسلک کی. تم دونوں ساڈے لڑ رہے ہو ساتھ میں، تو تم دونوں اہل حق کہاں سے ہوئے جی؟ کیا بات کہی ہے مرزا صاحب نے، واہ واہ، کیا تحقیق کر کے لائے ہیں، کیا تحقیق کر کے لائے ہیں. یعنی وہ یا تو یہ معلوم ہی نہیں ہے، یہ وہ بتانا ہی نہیں چاہ رہا کہ دیوبندی کون ہے. ابے دیوبندی ہندوستان میں جب بولا جائے گا تو دیوبندی سے مراد اہل السنہ والجماعت کا وہ ونگ ہوگا جو دین میں ان تشریحات کو قبول کرتا ہے، ان ایکسپلینیشنز کو قبول کرتا ہے جو بریلویوں کے خلاف ہیں. یعنی اہل حق کا وہ ونگ جو فلاں فلاں مسئلوں میں، مسئلہ نور و بشر میں، مسئلہ عالم الغیب میں، مسئلہ یعنی بشریت انبیاء میں، وہ ونگ جو اہل السنہ والجماعت کا ہے وہ اس میں حق کے سلسلے میں ان علماء کی رائے کو قبول کرتا ہے. وہ دراصل اہل السنہ والجماعت ہندوستان میں دیوبندی کہلاتے ہیں. بھائی تو کہاں پڑا ہوا چکر میں، اہل السنہ والجماعت تو بہت پہلے سے ہیں. اہل السنہ والجماعت کا ادارہ ہندوستان کے اندر 1866 میں وجود میں آیا، جبکہ اہل السنہ والجماعت ہندوستان میں یہ اسی دور سے چلے آ رہے ہیں جب سے محمد بن قاسم کا حملہ ہوا ہے. بھائی کہاں سو رہے ہو، کیوں کسی کو پاگل و بیوقوف بنا رہے ہو؟ اور پاگل بننا ہے لوگ. جی ان لوگوں نے، سارے کے سارے لوگوں نے مل کر پوری کی پوری امت کی وحدت کے ٹکڑے کر دیے ہیں. انہوں نے بیت اللہ کے اندر 4 مصلے قائم کر دیے تھے. اگر تم اہل حق تھے تو ایک ساتھ ایک کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار کیوں نہیں تھے؟ ابے ہمارے اندر فلیکسیبلٹی تھی، ہمارے اندر دوسرے کی رائے کا احترام تھا، ہم دوسرے کی رائے کو قبول کرتے تھے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے یہاں مثل اول پہ اثر کا وقت ہو جاتا ہے تو تم اپنی اثر پڑھ لو، ہمارے یہاں اثر کا وقت مثل ثانی میں شروع ہوتا ہے، ہم اپنی الگ پڑھ لیں گے. کہ جی بعد میں آ کے آل سعود نے جمع کر دیا، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری رائے کا احترام ہے کہ ہم دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہیں. مثل اول پہ سارے حنفی جو ہے حنبلیوں کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں. اس میں تیرے لیے کون سی بہت بڑی چیز ہو گئی بھائی؟ تیرے لیے کیا پیدا ہو گیا اس میں جو تو چلا رہا ہے کھڑے ہو کے کہ امت کی وحدت توڑ دی؟ یہ تو فلیکسیبلٹی ہے نا ہمارے یہاں، یہ تو دوسرے کی رائے کا احترام ہے ہمارے یہاں. تو اس میں کون سی تم نے بہت بڑی توپ مار لی اور پبلک الو بن گئی؟ واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہہ دیا. عجیب حال ہے، یعنی جاہلوں کی جماعت ہے پوری اور سارے کے سارے لوگ کہہ رہے ہیں آمنا وصدقنا، واہ واہ واہ. یہ عجیب و غریب حال ہے. اس لیے بہت بڑا نقصان اس طرح کے ایکسپلینیشن سے پہنچا ہے. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں پر خاص بصیرت رکھتا ہو جس کی قرآن و حدیث کی شرح میں ضرورت پڑتی ہے. بھائی صاحب ایک ایک لفظ کی تفسیر میں
کبھی کبھی انسان کو نہ جانے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ میں ایک قرآن کی آیت کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے 100 قرآن کی تفاسیر دیکھا کرتا تھا، جتنی مجھے مل جاتی تھی اتنی دیکھتا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نکل جاتا تھا کسی ویران مسجد کی طرف، اور وہاں جا کر میں دعا کرتا تھا، ماتھا سر زمین پر رکھ کر دعا کرتا تھا، اے اللہ اس آیت کو سمجھنے کی جتنی کوشش ایک انسانی کوشش کر سکتا تھا وہ میں نے کر لی، مالک اب آپ مجھے اس آیت کا مطلب سمجھا دیے۔ اور میں نے ایک بات پہ اور غور کیا ہے، میں آج بہت غور کر رہا تھا اس بات پہ کہ جن جن جگہوں سے اور جن جن چیزوں سے اہل السنہ والجماعت کی تائید ہو رہی ہے، جن جن جگہوں سے، جن جن لوگوں سے، جن جن چیزوں سے اہل السنہ والجماعت کی تائید ہو رہی ہے، سب سے زیادہ زک انجینئر علی مرزا نے انہی لوگوں پر لگائی ہے۔ علامہ ذہبی کہ علامہ ذہبی کوئی نہیں، لو علامہ ذہبی کوئی نہیں، علامہ ذہبی حدیث کا کتنا بڑا عالم، رجال کا کتنا بڑا عالم، وہ کوئی نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے سب سے زیادہ ریڑھ ماری ہے شیعت کی، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس نے ریڑھ مار دی۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے شاگردوں میں ذہبی ہیں، ابن کثیر ہیں، علامہ ابن کثیر کی تفسیر، علامہ ابن کثیر کی جو ہے تاریخ، یہ دونوں معتبر ترین چیزیں ہیں۔ البدایہ والنہایہ معتبر ترین کتاب مانی جاتی ہے تاریخ کے اندر، اور علامہ ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر معتبر ترین تفسیر مانی جاتی ہے۔ تو کیا کہہ رہا ہے وہ جی تفسیر ابن کثیر سے زیادہ مولانا مودودی کی تفسیر ہے تفہیم القرآن، لو مولانا مودودی کو علامہ ابن کثیر سے لے آ کے ملا دی اس نے، اب ہم کہاں جائیں، اب کس سے بات کریں، کہاں روئیں؟ کہ جی اس میں تقابل ادیان کا بہت حساب و کتاب ہے، اس میں مولانا مودودی نے اپنی تفسیر میں تقابل ادیان کی بہت سی باتیں پیش کی ہیں، تو بڑی قیمتی تفسیر ہے۔ اس کا ایک انکار نہیں کہ مولانا مودودی کی تفسیر ایک عام فہم آدمی کے لیے بہت اچھی مانی جاتی ہے، لیکن مولانا مودودی نے اپنی تفسیر میں غلطیاں کی ہیں، ان سے غلطی ہوئی ہے۔ حکیم مصطفیٰ بجنوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ میں نے مولانا مودودی کی تفسیر کا مطالعہ کیا ہے اور 100 جگہ میں نے غلطیاں نوٹ کی ہیں، اور ان 100 جگہوں میں نے ان غلطیوں کی نشاندہی کر دی ہے، اب کوئی آئے اسے دیکھے اور سمجھے اور اس کے بعد جو ہے وہاں سے رجوع کرے۔ مولانا منظور چنوٹوی رحمۃ اللہ علیہ یہ پاکستان کے بڑے زبردست عالم دین ہیں، اور یعنی جو ہے قادیانیوں کے خلاف مولانا کا زبردست کام ہے وہاں پر۔ اور حال یہ تھا ان کے بیٹے سے حج میں میری ملاقات ہوئی تھی، ان کے بیٹے نے بتایا تھا کہ مولانا منظور چنوٹوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی قبر سے ہفتوں تک خوشبو آئی ہے۔ وہ مولانا مودودی سے ٹائم لیتے رہے ملنے کا کہ مجھے ٹائم دے دیئے، مہینوں بعد جا کر ٹائم ملا، اور قادیانیت کے مسئلے پر کچھ بات کرنی تھی جو مولانا مودودی نے اپنی تفسیر میں لکھی تھی۔ تو مولانا مودودی نے اپنی تفسیر کے سلسلے میں جب بات چیت شروع کی مولانا منظور صاحب سے، تو مولانا منظور صاحب چنوٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت آپ سے اس مسئلے میں یہاں غلطیاں ہوئی ہیں، اور فلاں جگہ آپ نے بنیادی اور اصولی غلطیاں کی ہیں۔ تو مولانا مودودی چونکہ بہرحال وہ ایک تحریک کے قائد تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے صاحب قلم تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ مولانا یہ تو آپ نے بہت اہم چیز کی طرف میری رہنمائی فرمائی، آپ سے میں درخواست کرتا ہوں میری پوری تفسیر پر نگاہ ڈال لیجئے، جہاں جو کمی ہو اس کی نشاندہی فرما دیجئے، میں اس سے رجوع کرنے کو تیار ہوں۔ یہ لوگ اتنے بڑے تھے، ان کا کیلیبر اتنا بڑا تھا، بعد والوں نے انہیں ایسا بنا دیا۔ تو علامہ ابن کثیر کو تم نے مولانا مودودی سے لا کے ملا دیا، ابن کثیر معتبر ترین مفسر ساری امت نے معتبر مانا اسے، اور تم نے اسے۔ تو جن جن چیزوں سے اور جن جن اشخاص سے شیعت کو زک پہنچ رہی تھی، انجینئر علی مرزا نے ان کی ریڑھ مار دی ہے۔ آپ دیکھ لیے اٹھا کے، پورے علمی دیانت کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات کہنے کو تیار ہوں کہ اس نے سب سے زیادہ علامہ ابن کثیر کی، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی، کیونکہ ان سب نے شیعت کے جسے کہا جائے شیعت کے جو ریسورس تھے ان کی ریڑھ ماری ہے ان لوگوں نے، انہوں نے دین کو صحیح معنوں میں پیش کیا ہے۔ حافظ ذہبی کا قول ملتا ہے کہ مشاجرات صحابہ کی ابحاث کی جو بحثیں ابحاث ہیں ان کو عوام تو عوام بعض علماء کے سامنے بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اس کو نہیں جھیل سکتے ہیں۔ ایک ایسا مسئلہ جو خالص علمی ہے، جو خالص بہت باریک چیزوں پر مشتمل ہے، اس کو لوگوں کے سامنے لا کر تم نے کون سا بہت بڑا کام انجام دے لیا کہ نہیں جنت و جہنم اس سے وابستہ ہیں۔ کہہ رہا ہے جنت و جہنم اس سے وابستہ ہیں۔ واہ، جنت و جہنم میں سوال ہوگا کہ کربلا کے بارے میں کیا تمہارا عقیدہ ہے، یہ اس کا ماننا ہے۔ آپ کسی سے پوچھ لو، عقل والے سے کسی سے بھی پوچھ لو، کیا جنت اور جہنم میں
کیا جانے سے پہلے یا قبر میں یا برزخ میں یا کسی اور جگہ کوئی اور جگہ بھائی تو نکال لایا ہو نہیں کھوج کھاج کے تو وہاں بتا دے کہ پل صراط پر کہ جہنم کے کنارے پر کہ جنت کے درمیان میں کہ جنت الفردوس میں کہ جنت المعلا میں کہیں پر کوئی سوال ایسا ہو کہ کربلا کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے، اگر تم کربلا کو صحیح کہتے ہو تو جنت میں جاؤ گے، غلط کہتے ہو تو جہنم میں جاؤ گے، کیا ہے کہیں کہ یہ سوال کیا گیا؟ آپ بتائیے مجھے۔ ایسی چیزوں کو اٹھا کر لا کر تم نے کیا کر دیا؟ عوامی بنا دیا، اور پوری بنیاد صرف ایک چیز پر، اما کو فیت باغیہ قتل کرے گا 28/12۔ او مولویوں تمہاری دکانیں بند کر دوں گا، 28/12 کا مطلب بتاؤ۔ 28/12 کا مطلب 28/12 کا مطلب اگر آپ کو سمجھنا ہے تسلی سے بیٹھ جائیے، اور حافظ زبیر صاحب کی ویڈیو ہے نا، حدیث نمبر 28/12، عمار کو فیت باغیہ قتل کرے گا۔ اس آدمی نے اتنا جینونلی ایکسپلین کیا ہے کہ آپ کیا بالکل ساتوں طبق روشن ہو جائیں گے۔ اسی لیے کسی عالم آدمی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی بھی صحیح اور معتدل آدمی کے سامنے بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ جب ہار جائے گا پھر اپنے ایک نیا پھلترو لے آئے گا کہ جی میں نے تو یوں کہا تھا اور پھر یوں ہو گیا اور میرے جان کا خطرہ ہے۔ واہ بھائی واہ یار، ایک اسی کی جان کا خطرہ ہے ساری دنیا میں، یہی سب سے قیمتی ہے ساری دنیا میں۔ ہوا کچھ نہیں ہے، ہاں سب وہ سارے کی ساری چیزیں اسی لیے ہیں۔